یہ جتنی بھی ہم محنت کرتے اگر اس خدا کو منظور نہ ہوتا تو یہ عزت پاکستان کو نہ ملتی. یہ محنت اس رب نے 24 کروڑ عوام ہمارے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں کی دعاؤں سے قبول کی ہے، اور پاکستان کو اس حوالے سے یہ عزت ملی. میں یہاں پر ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب اور ان کی ٹیم کو میں بھرپور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس کے لیے دن رات محنت کی اور کاوشیں کی. اور خاص طور پر میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو دل کی عطا گرائیوں سے نہ صرف شاباش دیتا ہوں بلکہ اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے اور قوم کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی فراست اور حکمت سے الحمدللہ یہ جنگ بند ہوئی اور عارضی سیز فائر پر اتفاق کیا گیا. میں گواہ ہوں ایسے لمحات کا، چونکہ بطور وزیر اعظم میری یہ ذمہ داری ہے کہ جو قومی راز جو ہیں وہ راز رہیں، لہٰذا وہ راز تو میرے دل میں دفن ہیں. لیکن میں اتنی بات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس حوالے سے جہاں پر میں نے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کا اور ان کی ٹیم کا ذکر کیا، وہاں پر فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم نے وہ راتوں کو جاگے، پوری رات جاگے ہو، اور بعض لمحات ایسے آئے، بات ٹوٹتے ٹوٹتے وہ جڑتی رہی. اس مالک کا ایسا خاص کرم ہوا، اور ایک ایسا ایک لمحہ نہیں ہے، کئی ایسے لمحات ہیں، کئی. اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، رب کے آگے جھکتا ہے. اس کوشش کو اور محنت کو قبولیت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، انسان نہیں دے سکتا. اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا، آپ کو علم ہے کہ ایران اور امریکہ کے جو وفود جن کی سربراہی ان کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وانس کر رہے تھے، اور ایرانی وفد کی سربراہی ان کے اسپیکر محمد باقر غالباف اور جناب فارن منسٹر عباس عراقچی کر رہے تھے. ان دونوں وفود کے بیانات کو آپ دیکھ لیں، علیحدہ انہوں نے بیانات دیے ہیں. انہوں نے دونوں نے مشترک باتیں کی علیحدہ کہ ہم پاکستان کی میزبانی کے بے حد شکر گزار ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی قیادت کی، پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی بھرپور تعریف کی. اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کا ہم بے حد شکر گزار ہیں، اور ان کی بہت مہربانی کہ انہوں نے اس معاملے میں بھائیوں جیسا کردار ادا کیا اور کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں وفود واپس گئے اور پاکستان کی میزبانی، پاکستان کا خلوص دل کے ساتھ ثالثی کا انہوں نے ذکر کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ یہ مثبت اور تاریخی کردار یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام لکھا، پاکستانی قوم کے نام لکھا، پاکستان کی قیادت کے نام لکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ہمارے اس وقت سر فخر سے بلند ہونے چاہیے، وہاں پر ہمیں انتہائی عاجزی کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کرنا چاہیے. اور جس طرح میں نے کہا کہ بڑے نازک لمحات کے اوپر ایک ایک قدم اٹھا کر آپ کی قیادت نے، ڈپٹی پرائم منسٹر نے، فیلڈ مارشل نے جس طرح یہ الحمدللہ یہ اپنا دو ممالک، یعنی آپ جانتے ہیں کہ 79 میں کس طرح وہاں پر ایک ریولوشن آیا، اور اس کے بعد یہ لمبی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا. ان دو ممالک کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے، پاکستان نے ان کو بٹھایا. تو دیکھیے
47 سال سے جو ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہیں تھے، لیکن امن کے لیے، نہ جانے ہزاروں معصوم، لاکھوں معصوم جانوں کو بچانے کے لیے خدا نے پاکستان کو جو یہ موقع دیا، عزت عطا فرمائی. اور جس طرح میں نے کہا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل نے جو کردار ادا کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فیلڈ مارشل کا کردار تاریخ بخدا ہمیشہ سنہری حروف سے یاد رکھے گی انشاءاللہ. اس لیے یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ جناب ڈار صاحب اور خصوصی طور پر فیلڈ مارشل صاحب کے لیے یہ ہاؤس ان کو بھرپور تاثیر پیش کرے، اور یہ تاریخ گواہ رہے کہ انہوں نے واقعی اس ملک کو کس طریقے سے عزت دی اور ایک یہ رول ادا کیا. میں سردار صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں، اور پاکستانی قوم سے درخواست ہے کہ وہ اس وقت دیر پا امن کے لیے ہماری جو کاوشیں جو ہنوز جاری ہیں ان میں برکت ڈالے. جی میرا فرض تھا کہ میں آج آپ کو یہ ساری میں اس بات کی میں ایک مختصر انداز میں بتاؤں کہ کس طریقے سے آپ کی سیاسی اور عسکری قیادت نے پاکستان کے لیے نہیں، دنیا کے لیے ایک نام پیدا کیا اپنی کاوشوں سے. اور یہ خلوص دل کے ساتھ اصل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اس کی رضا کی خاطر، اس کو خوش کرنے کی خاطر کہ معصوم جانوں کی جو اپنا ہلاکتیں ہو رہی ہیں وہ بچ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی خدمت دین اور دنیا حاصل کرنے کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.